نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ 16ویں پارے سے پہلے سورہ الکہف میں ایک بہت بڑا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے درمیان جو ایک سفر ہوا تھا اس کا واقعے کا ذکر ہے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، تو بڑا کہہ لیں کہ فصیح و بلیغ خطاب انہوں نے فرمایا۔ تو قوم کے کسی فرد نے یہ سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم اللہ کی زمین پر کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ اب اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک حسن ظن تھا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام بھی کیا ہے اور مجھے توریت عطا کی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وحی جس کے پاس آتی ہو یقیناً وہ عام مخلوق سے یا باقی انسانوں سے بڑا عالم ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس حسن ظن کی بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بڑا عالم ہوں، میں اس وقت سب سے بڑا زمین پر عالم ہوں، اور اس کی بنیاد کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب قدر پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ کے علاوہ بھی بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے، اور ایسا علم جو آپ کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہر بڑے عالم سے اوپر عالم ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام علم کا شوق، علم کا اشتیاق، تو انہوں نے فرمایا اے میرے اللہ، مجھے اس اپنے بندے سے ملاقات کا شرف عطا کیجیے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے کسی معاملے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا، سمندر میں سفر کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ جہاں پر جا کے آپ کی مچھلی گم ہو جائے گی وہیں پر وہ شخص آپ کو ملے گا، سمندر میں یا سمندر کے کسی کنارے پر یا کسی جزیرے میں۔ تو وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے، اور انہوں نے اپنی ساتھ ایک نوجوان اپنے ایک ساتھی کو لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یوشع بن نون تھے، واللہ عالم، قرآن مجید میں تو اس کا تفصیل نہیں ہے۔ تو وہ اپنے ساتھ نوجوان ساتھی کو لے کر چلے اور ساتھ ایک مچھلی بھی لے لی، اور جب ایک سفر کا حصہ کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ساتھی کو کہا کہ ہمارا جو ہے وہ کھانا لائیے۔ تو تھکاوٹ ہوئی، کھانے کی بھی حاجت تھی، تو جب اس نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم چٹان کی طرف ہم نے پناہ لی تھی تو میں اس وقت مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں اس کو یاد رکھ سکوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو وہاں سے واپس پلٹے۔ وہاں پر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پایا جس کو ہم نے اپنے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے اسے علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے کچھ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو جناب خضر تھے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہوگا، اگر میں کچھ ایسا کام کروں گا تو آپ اس کی تنکیر کریں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، میں آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کروں گا۔ تو سیدنا جناب خضر نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ اچھا، صحیح بخاری میں جب یہ آپس میں ملے ہیں تو صحیح بخاری میں
یہ بڑی لطف والی بات ہے اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم کی وسعت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو جب یہ آپس میں ملے تو کشتی کے یا جہاز کے کنارے پر آ کے ایک چڑیا بیٹھی ہے، ایک پرندہ بیٹھا ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس نے آ کے سمندر سے ایک قطرہ پانی لیا ہے، جو ایک قطرہ یا ایک تھوڑا سا پانی چڑیا یا کوئی پرندہ اپنے منہ میں چونچ میں لے سکتا ہے۔ تو اس وقت سیدنا جناب خضر نے یہ کہا ہے کہ اے جناب موسیٰ، ایک میرا علم ہے اور ایک آپ کا علم ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا بھی نہیں ہے جتنا اس سمندر سے اس چڑیا نے یا اس پرندے نے پانی لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قطرہ پانی کا ہم لے رہے ہیں، ایک قطرہ چڑیا پانی کا لے رہی ہے اور پیچھے سارا سمندر باقی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی آپس میں کوئی نسبت تناسب ہی نہیں بنتی ہے۔ تو یہ جناب خضر نے اس وقت فرمایا، شرط لگائی، اس کے بعد یہ آپس میں چل پڑے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ یہ چلے، اور جس کشتی میں بیٹھے تھے سفر کیا تھا، جب وہاں سے اترے تو جناب خضر نے اس کے کچھ تختے توڑ دیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس کے تختے توڑ دیے ہیں، کشتی کو خراب کر دیا، کیا آپ اس کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو بڑا برا کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے۔ تو جناب خضر نے کہا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ فرمایا جناب موسیٰ نے کہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور ذرا تنگی مجھ پہ نہ کریں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ دوبارہ چل پڑے، ایک لڑکا ملا تو جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ناحق ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو بڑا غلط اور بڑا گناہ کا کام آپ نے کیا ہے۔ تو جناب خضر نے پھر کہا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، یہاں سے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 2 بار ہو گئی ہے، اگر میں نے تیسری دفعہ آپ کی شرط کو توڑا تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا، آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اگر تیسری دفعہ ایسا ہوا تو آپ کا کوئی عذر نہیں، میرا کوئی عذر باقی نہیں بچے گا، آپ مجھے بے شک اپنے سے جدا کر دینا۔ وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں پر ان نے مہمان نوازی طلب کی، ہمیں کھانا دو، تو بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو جناب وہاں پر ایک دیوار تھی، اس کو جناب خضر نے سیدھا کر دیا بغیر مزدوری لیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ اس وقت جناب خضر نے کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں ابھی آپ کو اس کی ساری تفصیل بتا دوں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی بات، تختے کیوں توڑے تھے کشتی کے؟ اصل میں وہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر سلامت صحیح سلامت جو بالکل جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، وہ اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس کے کچھ تھوڑا سا ایک آدھا تختہ ایسا توڑا ہے جس سے کشتی کو نقصان بھی نہ ہو، لیکن کشتی نئی بھی نہ رہے، بالکل سلامت بھی نہ رہے۔ جب بادشاہ کے پاس جائے گی وہ کہے گا یہ تو پرانی کشتی ہے، اس کے تختے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ غصب ہونے سے بچ جائے گی، اس میں یہ حکمت تھی۔ دوسرا، لڑکے کو کیوں قتل کیا؟ کہا یہ جو لڑکا تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس بات سے ڈرے کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر پر ابھار دے گا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اور بہتر اولاد دیں گے جو زیادہ پاکیزہ ہوگی اور زیادہ قریب ہوگی رشتے کے اعتبار سے۔ رہی دیوار، تو وہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے، تو پھر ان یتیم بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی تھی، تو نیکی کرنی تھی، تو نیکی پر اجرت کیا لینی تھی۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بڑا واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں، جناب ذوالقرنین کے حوالے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب اس کے بارے میں آپ پر کچھ بات تلاوت کروں گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین کے اندر تمکن عطا کیا تھا، حکومت اور تسلط عطا کیا تھا، اور ہم نے ہر طرح کے اسباب اسے دیے تھے، اور اس نے اپنے اسباب کے پیچھے چلا۔ تو جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے یعنی مغرب، زمین کے مغرب کی طرف گیا، معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے مشرق اور مشرق سے شمال سے جنوب تک اس ذوالقرنین کی حکومت تھی، بہت لمبی حکومت تھی اس کی، یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف پہنچا یعنی زمین کے مغربی کنارے کی طرف۔ تو اس کے بعد انہوں نے چکر لگایا، وہاں پر ایک قوم تھی کچھ سرکش قسم کی، تو کہا یا تو آپ ان کو سزا دیں یا پھر آپ ان میں کوئی نیکی کریں۔ تو جناب ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی ظلم کرے گا تو پھر ہم جو ہے اس کو سزا دیں گے اس کے ظلم اور زیادتی کی، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دے گا، رب اسے بڑا سخت اور عذاب دے گا، اور جو کہ نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھا جزا ہے، یعنی ہماری طرف سے بھی اور اس کے رب کی طرف سے بھی۔ پھر وہ اپنے اسباب کے پیچھے چلا، راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ مشرق کی جانب پہنچا، اپنی حکومت کے مشرقی کنارے کے اندر پہنچا، زمین کے مشرقی کنارے کے اندر۔ تو وہاں پر یہ دیکھا کہ سورج کے علاوہ ان کے اوپر کوئی پردہ کرنے والی چیز نہیں ہے، یعنی جہاں سورج گویا کہ زمین کا آخری مشرقی کنارہ وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ گویا کہ شمال کی جانب آئے تو وہاں پر دو پہاڑی علاقے، تو وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جو کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی گویا کہ زبان نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا ہم اس بات پر آپ کو کوئی خراج دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ دیں؟ تو سیدنا جناب ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قوت عطا کی ہے وہ اس سے بہتر ہے، آپ مجھے یعنی افرادی قوت دو اور مجھے آپ لوہا وغیرہ دو، تانبا، تو میں تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ تو تانبے کو پگھلا کے اس طرح ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی، نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا واقعہ تھا۔ اب یہ اختلاف ہے کہ جناب ذوالقرنین نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے اور بادشاہ تھے۔ قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے ان کی رسالت اور نبوت کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بہت بڑے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حکومت دی تھی، جیسی حکومت اطراف و اکناف کے اعتبار سے شاید کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جن نے کفر کیا ہے ان نے گمان کر لیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے ہی بندوں کو وہ میرے علاوہ اپنا ولی اور یعنی شریک بنا لیں گے اللہ کی بات میں۔ ہم نے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جہنم تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں کہ اپنے اعمال میں خسارے والے لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں وہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا بھی انکار کر دیا، اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے کوئی نیک اعمال کا وزن قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق اور ٹھٹھا بنا دیا تھا۔ اور دوسرا گروہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت فردوس ہے مہمان نوازی کے طور پر، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حوالا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بن جائے تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہوں، اور اس سمندر جتنا اور سمندر بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے والا تو وہ لکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ الکہف ختم ہو رہی ہے، قل، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں سوائے اس کے نہیں، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یعنی جنس کے اعتبار سے
بنو آدم ہونے کے اعتبار سے، نہ کہ فضائل اور صفات کے اعتبار سے۔ وہ تو خصائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی بھی بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، آپ کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو فضیلت ہے اس کو چہ جائے کہ عام بشر نبی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میری فضیلت تم پر یہ ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی میں بنیادی بات کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے نہیں تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے پس وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی دور میں نازل ہوئی ہے، مکی دور کے درمیانی حصے کے اندر 5 نبوت یا اس کے آگے پیچھے۔ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے نام پر صورت ہے کیونکہ اس میں سیدہ مریم کے حوالے سے تفصیل سے ذکر ہے۔ سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ آپ کے اللہ کے بندے زکریا پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ جب اس نے مخفی طریقے سے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ شعلے مارنے لگ گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی سفید بال آ گئے ہیں، لیکن میں اپنے رب سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا، بد نصیب نہیں ہوا۔ اے اللہ میں اپنے پیچھے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک میرا وارث عطا کر، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اے اللہ اسے پسندیدہ بنانا۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے پکارا، فرشتے نے آ کے خبر دی، یا زکریا، اے پیارے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے یا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کسی کا رکھا ہی نہیں ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے مالک، میرے ہاں اولاد کہاں سے ہوگی؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی جیسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ جناب زکریا نے کہا، اللہ مجھے کوئی اس کے لیے نشانی، کوئی علامت، کوئی معجزہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں کو صحیح سلامت ہونے کے باوجود آپ کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں سورہ آل عمران میں ہے، اشارے کے ساتھ بات کریں گے، یعنی آپ کو کوئی بیماری، کوئی عیب، کسی قسم کا نقص آپ کی زبان میں نہیں ہوگا۔ صحیح سلامت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، آپ کی زبان کے ٹھیک ہونے کے باوجود، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت کے طور پر آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، زبان سے اشارے سے بات کریں گے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے ہمارے یحییٰ آپ کتاب کو قوت سے پکڑیں، اور ہم نے اس کو قوت فیصلہ عطا کی بچپن کے اندر ہی، اور اس کو ہم نے نرم بنایا اپنی طرف سے اور پاکیزہ بنایا، اور وہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا، اور ہم نے اس کو سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ سلام ہو و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آگے سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کریں، جب وہ علیحدہ ہو گئیں اپنے اہل سے مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جانب، اور ان سے اس نے پردہ کر لیا، ہم نے اپنے روح یعنی جبریل امین کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے پورا مرد بن کے، انسان بن کے کھڑے ہوئے۔ تو سیدہ مریم جو کہ بہت ہی پاکیزہ خاتون تھیں، انہوں نے کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کی بشارت دوں۔ تو سیدہ مریم نے کہا، قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے والی ہوں، اللہ کی نافرمان بھی نہیں ہے، نافرمانی اور گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو لڑکا کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا، قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے،
یہ میری بات تو نہیں ہے. فرشتے نے کہا یہ میری بات تو نہیں ہے. قال ربک کی, آپ کے رب نے کہا ہے, ہوا علیہ ہین, اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ کام تو مجھ پہ آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم اس عیسیٰ اور اس کی پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا. حاملہ ہو گئیں, دور کنارے کی طرف چلی گئیں, اور درد ذہ انہیں کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا. تو اس درد اور تکلیف کے اندر سیدہ مریم نے کہا یا لیتنی, ہائے کاش, مت قبل ھذا, میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, میں بھولی بلائی ہوتی, میں کسی کو یاد ہی نہ ہوتی اس وقت سے پہلے. تکلیف بھی تھی اور یہ بھی تھا کہ یہ ایک عجب والا معاملہ ہو رہا ہے کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے, برائی میں نے کی نہیں ہے, لڑکا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پکارا نیچے سے فرشتے نے یا اللہ تعالیٰ نے کہ غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے جو ہے وہ ایک نہر چلا دی ہے, اپنی طرف کھجور کے تنے کو کھینچو اور اس سے آپ کے لیے عمدہ کھجوریں اتریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي, کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. ہاں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ ملیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, اگر آپ کسی بشر کو, کسی انسان کو دیکھیں کہ آپ پر اعتراض کر رہے ہو اس حوالے سے, تو آپ اس کو کہہ دو کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے. میں نے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, آج میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی. جناب عیسیٰ کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس سیدہ مریم آئیں. انہوں نے کہا یا مریم, یہودی تھے, یا مریم, اے مریم, لقد جئتی شیئا فریا, آپ تو بڑا کہہ لیں کہ ایک گناہ کا کام کر کے آئی ہیں. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, آپ کے باپ بھی برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ, اور آپ کی ماں بھی نافرمان یا بری عورت نہیں تھی. فاشارت الیہ, سیدہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا, جناب عیسیٰ کی طرف. قالوا, تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو گود کے اندر بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, اس سے ہم کلام کیسے کر سکتے ہیں. قالا, وہاں سے جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہم السلام بولے ہیں, اور گود کے اندر بولے ہیں, چند دن کے ہیں. وہاں سے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ, سیدنا عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, زکوٰۃ دینے کا, جب تک میری زندگی ہے. اور مجھے وبرم بوالدتی, اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور سخت نہیں بنایا. والسلام علیہ, مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں, جس دن مجھے موت آئے گی, اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ عیسیٰ بن مریم ہیں. قول الحق, حق کی بات ہے. الذی فیہ یمترون, جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. اب آگے سوال آتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے, تو یہودیوں نے, عیسائیوں نے, نصرانیوں نے جیسے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً ہی جو ہے تردید کر دی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ کے لیے یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے. سبحانہ, وہ تو اس سے پاک ہے. اذا قضا امرا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا, فانما یقول له کن فیکون, وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی زبان سے ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا رب. فاعبدوہ, اس اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ علامات میں سے ایک علامت ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنایا ہے. آپ اندازہ کریں, غور کریں, یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, کہ پھر اس کے باوجود جو منکرین معجزات ہیں, انہوں نے بالخصوص سیدہ مریم علیہ السلام اس پاک باز خاتون پر بھی الزام اور تہمت جیسے یہودیوں نے لگائی, ایسے ہی ان بدبخت متجددوں نے لگائی, عقل پرستوں نے لگائی, جو کلمہ تو اسلام کا کہتے رہے لیکن بات انہی یہودیوں کے الزام و اتہامات والی کرتے رہے. ان میں سر خیل وہ تمام متجدد ہیں, مستشرقین ہیں, عقل پرست ہیں, جنہوں نے انبیاء کے تمام معجزات کا انکار کیا, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش کو بھی انہوں نے اپنے لیے تختہ مشق بنایا اور اس پر کتابیں لکھیں۔ ان کے سر خیال بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو بدبختی پھیلانے والے جناب سر سید صاحب تھے، اس کے بعد اور بھی لوگ آئے، غلام احمد پرویز، اور یہاں ایک گجرات کے بھی بدبخت مولوی صاحب تھے، وہ بھی مر گئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ حقدار تھے، اور وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے رہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور یوسف نجار اور اس طرح کے لوگوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بتانے کی کوشش کی، بنی اسرائیلی روایات سے لے کے یہودیوں نے جیسے سیدہ مریم پہ بہتان لگایا تھا، یہ بھی اسی طرح کے عقل پرست اور متجدد اور مستشرقین اور دوسرے لوگوں سے متاثر لوگ تھے جنہوں نے وہی الزام سیدہ مریم پہ لگایا، معجزات کا انکار کرتے ہوئے یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو کہا برم بوالدیہ، آپ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، برم بوالدیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدین، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، مجھے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، لیکن جب سیدنا جناب عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو یہی الفاظ کہے، وَبَرَّم بِوَالِدَتِي، برم بوالدیہ نہیں کہا۔ اگر ان کے جو ہے وہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا نہ کیا ہوتا، ان کی صرف ماں ہے باپ نہیں ہے، تو وہاں بھی تذکرہ آتا وَبَرَّم بِوَالِدَيَّ، مجھے میرے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عام جو پیدائش کا اصول ہے اس سے پیدا ہوئے تو کہا برم بوالدیہ، ہم نے اس کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا۔ سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو آخر میں کہا وَبَرَّم بِوَالِدَتِي، صرف والدہ کا تذکرہ آیا، اور پورے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اندر ہر جگہ پہ عیسیٰ بن مریم آتا ہے اور عیسیٰ بن مریم آتا ہے، کہیں بھی آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر یہ تذکرہ نہیں ملے گا۔ بہرحال الحمدللہ تمام امت اس بات کو مانتی ہے، سوائے کچھ گمراہوں کے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، وہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کے وہ حقدار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو گالی دی ہے، سیدہ مریم کو گالی دی ہے، یہ کہنا کہ ان کا کوئی باپ موجود تھا، بنی اسرائیلی روایات پہ جو ہے وہ تکیہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو پھونکا اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، ایک مٹی کا پتلا بنایا، اللہ نے اس میں روح پھونک دی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں سے پیدا کر دیا، باپ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کو، وہ بڑے ہی سچے اور اللہ کے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، میرے باپ میں آپ کے پاس علم لے کے آیا ہوں، معلم یاتی کا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رحمان کا بہت ہی نافرمان ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ تو آگے سے باپ نے کہا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر اس دعوت سے آپ باز نہیں آئے، باپ نے کہا جناب ابراہیم کو، لارجمنک، میں آپ کو رجم کروں گا، پتھر ماروں گا، پتھر مار کے رجم کر دوں گا، مار دوں گا، واہجرنی ملیہ، صحیح سلامت اسی حالت میں چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت کہا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَعَدُوا رَبِّي عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ
اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑا اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا اور سب کے لیے ہم نے سچائی کی زبان رکھی، بلند زبان۔ اور اسی طرح اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ چونکہ آگے بھی آ رہا ہے۔ اور اسی کے بعد فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، آپ اسماعیل کا ذکر کیجئے کتاب میں، وہ بڑے سچے وعدے والے تھے اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور وہ کہتے کیا تھے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ آپ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے بڑے ہی سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بڑا بلند و بالا مرتبے پہ فائز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریات آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بعد نسل چلی، و اسرائیل، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا، جب ان پر ہماری رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے بعد خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد برے جانشین آئے، نماز کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ شہوات کے پیچھے لگ گئے اور نماز کو ضائع کر دیا۔ گویا کہ نماز کو ضائع کر دینا اور شہوات کے پیچھے لگنا یہ برے جانشینوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک جہنم پر وارد ضرور ہوگا، یہ آپ کے رب پر حتمی فیصلہ ہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے بتایا کہ اس سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، تو ہر ایک جہنم پر وارد تو ہوگا۔ ہاں اس کے بعد جو ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، یہ پل صراط ہے کا سیاق چل رہا ہے، پھر پل صراط سے نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ظالموں کے اس کے اندر ہی اوندے منہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ تو ایک یہ نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد بہت بڑا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ حدیث میں دیا، صحابہ نے اس کو قبول کیا، سلف نے اس پر بات کی، اور آج تک اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا حاضر ہیں ہر جگہ پر، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور یہ ایسی بات ہے نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ سلف کی عبارات میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی سمع، اللہ کے بصر، اللہ کا قبضہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اس سے کائنات کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے یا ہر جگہ میں کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ امت کا سلف کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، بعد میں آ کے لوگوں نے اس میں حاضر و ناظر اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وحدت الوجود، شہود، حلول کے عقیدے نکال لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب وہ مدین کے اندر تھے، مدین سے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے لوٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی، راستے میں آئے، سردی کا موسم تھا، آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو، اہل سے مراد تو بیوی ہوتی ہے، بیوی کو کہا کو سو تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے کوئی انگارہ لے آؤں، کچھ آگ لے آؤں تاکہ یا مجھے آگ پر کوئی ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے راستے وغیرہ کے حوالے سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف آئے تو نو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں، فخلع نعلیک،
اپنے جوتے اتار دیں، انک بالواد المقدس طوا، آپ مقدس وادی طوا میں ہیں۔ یعنی جو آگ انہیں دور سے نظر آ رہی تھی وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، بلکہ وہ قریب گئے تو ایک روشنی تھی، لیکن وہ روشنی بھی کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھی پھیلی ہوئی تھی، اس کا کوئی ایک محل نہیں تھا اس روشنی کا۔ میں نے آپ کو چن لیا ہے، غور سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کر، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں تاکہ ہر جان جو اس نے کوشش کیا اس کو بدلہ دیا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہے یا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی کئی کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اس کو پھینک دیں، زمین پر پھینکے، فالقاہا، جناب موسیٰ نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس کو پکڑیں اور خوف نہ کریں، یہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں دوبارہ واپس لوٹا دیں گے، اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ لگائیں اور وہ آپ کا ہاتھ جو ہے بغیر کسی بیماری کے روشن اور چمکدار ہو جائے گا۔ یہ نشانی ہے ایک اور، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جائیں، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، فصیح اللسان بنا دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ میرے بھائی جناب ہارون کو میرا ساتھی بنا دے اور اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے معاملے میں اس کو شریک کر دے، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کریں اور آپ کو بہت زیادہ ذکر کریں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ کے سوال یعنی جو آپ نے مانگا آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک اور دفعہ بھی آپ پہ احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب ہم نے الہام کیا آپ کی ماں کی طرف جو الہام کیا، یہ کہ اسے تابوت میں بند کر دو اور پھر اسے دریا میں پھینک دو اور دریا اسے ساحل پہ اتار دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، میرا اور موسیٰ کا دشمن اس کو پکڑ لے گا، اور میں نے آپ پر محبت اپنی ڈال دی، اور تاکہ آپ ہمارے سامنے پروان چڑھیں۔ جب آپ کی بہن پیچھے پیچھے چلتی تھی اور پھر وہ کہتی تھی محل والوں سے یعنی فرعون کے دربار میں جا کے کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایسے گھر والوں پر جو اس بچے کی کفالت کر سکیں، یہ بیان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے دوسرے مقام پر کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر روک لگا دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا، کسی بھی خاتون کا جو بھی لے کے آئے فرعون اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے کہ وہ اس کو دودھ پلائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر منع کر دیا کہ کسی بھی عورت کا دودھ پئیں، آپ کیا کریں؟ تو بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی، محل میں داخل ہو گئی، اس نے کہا میں آپ کو ایک گھر بتاتا ہوں، ایک خاتون ہے تو آپ اس کو وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا دیں گے۔ اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو فرعون کے محل میں بھیج کے پھر آپ کو واپس یعنی آپ کی جو جان وہ قتل کرتا تھا بچوں کو اور اس سے بھی بچا لیا، اور اس کے بعد آپ کو آپ کی ماں کی طرف دوبارہ گھر میں واپس بھی لے آئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے، اور آپ نے پھر ایک اور دفعہ بھی آپ پر احسان کیا ہے، جب آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا غلطی سے، پھر ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی جب ہم مدین کی طرف چلے گئے اور ہم نے آپ کی آزمائش کی، پھر آپ مدین میں کئی سال رہے، پھر آپ ایک وقت مقرر پر اے موسیٰ واپس لوٹ آئے، میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے یعنی اپنی تبلیغ اور دین کے لیے چن لیا ہے، آپ اور آپ کے بھائی جاؤ میری آیات لے کر اور میرے ذکر کے اندر سستی نہیں کرنا، فرعون کی طرف جاؤ اس نے سرکشی کی ہے اور اس کے لیے نرمی کی بات شروع میں کہنا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر کوئی جو ہے وہ زیادتی کرے یا ہم پر سرکشی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دونوں نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو فرعون کو انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو سخت سزائیں نہ دو، ان کو عذاب نہ دو، ہم آپ کے پاس معجزے لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد فرعون نے سوال کیا قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ آپ کا رب کون ہے؟ ان کا رب تو میں ہوں، میں اپنے آپ کو رب کہتا ہوں، فمن ربکما یا موسیٰ، آپ کا کوئی اور رب ہے تو تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟
تو جناب موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم ہدی، پھر اس کو کی رہنمائی کر دی ہے۔ تو فرعون نے آگے سے بڑا چلاکی کا سوال کیا، اس نے کہا فما بال القرون الاولی، آپ کہتے ہو کہ تمہارا رب یہ ہے، تو پہلی جو لوگ گزر گئے ہیں، پہلی نسلوں کا کیا معاملہ، وہ سارے گمراہ کافر ہی مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بڑی حکمت والا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے، ایک کتاب میں۔ میرا رب نہ تو راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا آپ اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنی زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دو، آپ جادو لے کر آئے ہو، ہم بھی اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک عہد کرو اور ہمارے ساتھ ڈیٹ طے کرو، دن طے کرو جب آؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قوم کے زینت کا دن ہے، جشن کا دن ہے، وہی دن مقرر ہو جائے اور چاشت کے وقت لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ پہ بہتان نہ باندھو، یہ جادو وغیرہ کے مقابلے نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا قالوا ان ھذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، یہ دو جادوگر ہیں، یہ آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنے جادو کے ذریعے زمین سے آپ کو بے دخل کر دیں اور آپ کا جو بہترین طریقہ چلا آ رہا ہے نا عبادت کا، دین کا، اس کو یہ مٹا کر ختم کر دیں۔ تو لہٰذا اپنی ساری چالیں کٹھی کر لو اور پھر صفیں باندھ کر آ جاؤ، آج جو غالب آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، یا تو آپ اپنا کچھ جو بھی جادو آپ نے پھینکنا ہے پھینکو یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، تم پھینکو۔ فاذا حبالہم، انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ اور عصے اور رسیاں پھینکی، لاٹھیاں، تو وہ ایسے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا ان کے جادو کے زور سے کہ یہ تو دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ایک خدشہ سا محسوس ہوا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک انت الاعلی، آپ ہی بلند ہوں گے، آپ ہی غالب آئیں گے، آپ کا ہی فتح ہوگی۔ والق ما فی یمینک، آپ کے جو دائیں ہاتھ میں نا اس کو پھینک دیں۔ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے کیا نا وہ اس کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جو انہوں نے کیا یہ تو ایک جادوگر کا جو ہے نا ایک شعبدہ بازی ہے، یہ جو بھی جادو کر جس طرف سے بھی آئے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب جادوگروں نے دیکھا اور دوسری جگہ میں ہے تو جتنے بھی وہ ان کی رسیاں لاٹھیاں تھیں، وہ اژدہا جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بنی تھی، وہ سب کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہوا ہے، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون نے دھمکی دی، کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تم نے سارا ایک طرح کا ڈرامہ کیا ہے۔ میں کیا کروں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں من خلاف، ان مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اندر سولی دے دوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم میں سے سخت سزا دینے والا کون ہے اور زیادہ باقی رہنے والا کون ہے۔ تو پھر جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جادوگروں نے کہا ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس وجہ سے جو ہمارے پاس ہدایت میں سے آ گیا ہے، اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے ایک جھوٹے کو۔ فاقض ما انت قاض، جو کرنا کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی کا ظاہری طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہے اور وہی باقی رکھنے والا ہے۔ یہ جادوگروں کا قصہ ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو رات کے ایک حصے میں لے کے چلیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، آپ ایک راستہ ان کے لیے بنائیں سمندر میں بالکل خشک۔ آپ کو جو ہے نا پیچھے ڈرنا نہیں ہے کہ آپ کا پیچھا ہو جائے گا یا پکڑے جائیں گے، اور نہ ہی آپ کا کوئی کسی قسم کا آپ کو خوف ہونا چاہیے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر ڈھانپ لیا اس کو دریا میں سے جس چیز نے ڈھانپا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور وہ ہدایت نہیں پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ احسان کر دیے، فرعون سے نجات مل گئی اور اس راستے سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیا اور ساری نجاتیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم وباعدناکم جانب الطور الایمن، ہم نے آپ کو نجات دے دی ہے آپ کے دشمن سے، اور طور کے ایک دائیں جانب کے حصے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے آپ پہ من و سلوہ اتارا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر اتر آئے گا، اور جس پر اللہ کا غضب اتر آئے، جس پر اللہ کہتے ہیں میرا غضب اتر آئے، تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر توریت دینے کا وعدہ کیا۔ اب یہ جو معاملات پہلے گزر گئے ہیں نا، مدین سے واپس آنا، آگ کے پاس جانا، وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا شرف دینا، اس کے بعد واپس آنا اور فرعون سے مقابلہ کرنا اس کو، اور اس کے بعد جادوگروں کا ایمان لے آنا، یہ سارے معاملات پہلے کے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دریا کو بھی پار کر جانا اور وادی طی میں پہنچ جانا، یہ سارے معاملات توریت کے اترنے سے پہلے پہلے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایک معاملہ ہے، منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو، یعنی جو قرآن ہے نا، اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں توریت تو اتری ہے، وادی طی میں پہنچ گئے ہیں، نجات پا گئے ہیں، فرعون غرق ہو گیا ہے، جادوگر، سارے معاملے مدین۔ اب یہ ساری باتیں جناب موسیٰ علیہ السلام توریت کے آنے سے پہلے پہلے کہہ رہے ہیں، آیا وہ حجت تھی شرعی طور پر یا نہیں تھی؟ آیا وہ ہر شرعی طور پر توریت کے آنے سے پہلے پہلے اتنے معاملات گزر گئے، اور آپ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ یہ جو دو گتوں میں بند ہے، لکھی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث حجت نہیں ہے، منکرین حدیث۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بار پر اندازہ کریں کہ کیا بغیر جو موسیٰ علیہ السلام بغیر توریت کے دے رہے تھے، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی کتاب اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کلام کرتے وہی کرتے تھے۔ اور وہ کیا بغیر کسی دلیل کے ہی ہلاک ہو گیا فرعون اور نجات مل گئی اور ساری باتیں یہ؟ تو پھر بہرحال یہ بھی آپ سمجھنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آئی ہے، اور اسی کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے، 40 دنوں کا وعدہ تھا، پیچھے قوم پر ایک سامری تھا، سامری نام کا بندہ تھا، اس نے کہا سارے زیورات لے کے آؤ، اس نے زیورات وغیرہ اکٹھے کیے، اس نے اس کو آگ میں جھونکا، ڈالا تو ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑے کو اس نے اس طرح کا رخ دیا ہوا کا، کوئی یعنی اس کی مہارت تھی کہ جب اس سے ہوا پاس ہوتی تھی نا تو اس سے گائے کے ڈکرانے کی آواز آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اب آپ دیکھیں کہ ایک تانبے کا یا لوہے کا یا سونے کا یا کسی بھی میٹل کا بنا ہوا کوئی جو ہے وہ پتلا ہو، اور اس سے کوئی انسان کی آواز آئے یا کسی ڈکرانے کی آواز آئے، اور بغیر کسی مشینری کے اور بغیر کسی پیچھے انجن کے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بڑی کاریگری ہے؟ تو بہرحال اس نے کچھ ایسا کیا، اس میں مہارت تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی شعبدہ بازی بھی تھی، کچھ جادوگری بھی اس کے پاس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ادھر خبر دی کہ آپ کی قوم کو ہم نے آزمایا ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے بڑے غصے میں اور بڑے افسوس کے ساتھ، تو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ نہیں تھا کہ تم نے میرا انتظار نہیں کر سکے، یا جتنا میں دن کہہ کے گیا تھا اس سے زیادہ دن ہو گئے کہ تھے کہ تم مایوس ہو گئے اور پھر تم نے سامری کے پیچھے لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے مخالفت نہیں کی، بلکہ ہمیں قوم کے جو ہے نا زیورات ہم سے اٹھائے گئے، اور اس سے پھر سامری کو ہم نے دیے، سامری نے اس کو آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا بنا دیا۔ بہرحال ہم سے غلطی ہو گئی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جو ایک پتلا تھا، اور اس میں گائے کے ڈکرانے کی آواز تھی۔ تو سامری کہنے لگا فقالوا، تو وہ کہنے لگے اس سے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تو تمہارا اور موسیٰ کا الہ تھا اور موسیٰ بھول گیا، موسیٰ طور پہ اپنے رب کو تلاش کرنے چلا گیا، رب تو یہ تھا۔ تو کیا انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ ہوا چلتی ہے، وہ خود تو ڈکراتا ہے، ایک ہی طرح کی آواز نکلتی ہے، لیکن جب آپ اس سے کلام کریں تو وہ کہ آپ کی بات کے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں ہیں کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب بچڑا نہیں دیتا؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، تم مر رہے ہو، جی رہے ہو، تم پر قحط آ رہے ہیں، کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی تمہیں نفع نقصان دیتا ہے وہ بچڑا سونے کا بنا ہوا؟ نہیں، تو پھر معبود کیوں بنا رہے ہو؟ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، فتنے میں پڑ گئے ہو،
تو تمہارا رب رحمان ہے، میری پیروی کرو اور میرے امر کی حکم کی مخالفت نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی بچڑے کو معبود سمجھیں گے جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگے، انہیں ہارون علیہ السلام پر سختی کی، ان کی داڑھی اور بالوں کو پکڑا تو انہوں نے کہا اے میری یابن امہ، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی کو نہ پکڑ اور نہ میرے سر کو۔ میں نے اس وجہ سے سختی نہیں کی کہ آپ مجھے بعد میں کہیں کہ آپ نے آ کے قوم کے لوگوں میں تفریق اور فرقہ ڈال دیا ہے، تو قوم، میں نے کہا آپ کا انتظار کہ آپ ذرا بہتر طریقے سمجھائیں گے، لہٰذا میں نے ان کو سمجھایا تو تھا لیکن میں نے سختی نہیں کی ہے تاکہ میں آپ کے آنے کا انتظار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے پوچھا سامری سے کہ یہ تو نے کیسے بنا لیا، یہ ایک عجب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قبضت قبضۃ من آثار الرسول، آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا اللہ کا، تو اس کے جو پاؤں کے اس کے قدموں کے نشان سے میں نے مٹی اٹھائی تھی، اور مٹی اٹھا کے جب میں نے بچڑا بنایا تو اس میں ڈالی تو اس میں غبار پیدا ہو گئی، یعنی ڈکرانے کی آواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تجھے ایسی بیماری لگ جائے گا کہ تو لوگوں کو کہے گا لا مساسا، مجھے کوئی چھوئے نہ، اور تو مرنے کی کوشش کرے گا، تجھے موت نہیں آئے گی، لمبی زندگی ہوگی تیری، اور لیکن تو لوگوں سے کہے گا کہ گویا کہ اس کو کوڑ کا مرض ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کا مرض کے جس میں یہ لوگوں سے کہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا، اور جو تو نے الہ بنایا تھا اب دیکھ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سمندر میں بہا دیں گے۔ اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اعراض کرے گا ذکر سے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قیامت کے دن شفاعت کام آئے گی، دو شفاعت کے لیے چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو شفاعت کر رہے ہیں شافع، ان کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ دوسری بات، جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔